سنائیے جلدی سنائیے. جی سبق نمبر 2. انا میں، انت تو ہے نہیں کرنا یہاں پر. تلمید انت تو ایک مرد. تلمید انت تو ایک مرد. انت ایک مرد. تو ایک مرد. تو تو ایک مرد. ہاں ایک مرد اس لیے لگا رہے ہیں کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے استعمال نہیں کیجیے گا اس کو. ٹھیک ہے جی ہاں اس لیے تو ایک مرد بول رہے ہیں. اگر مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو انتا نہیں ہوگا، انتی آئے گا، تام زیر آ جائے گا. ابھی آپ کو اس وقت میں یہ آیا نہیں ہے، آئندہ کہیں پہ آئے گا. پڑھیے انتا تو ایک مرد. انت تو ایک مرد. تلمید طالب علم یا کوئی طالب علم. ایک طالب علم. ایک طالب علم یا کوئی طالب علم. ہاں ولدن ایک لڑکا کوئی لڑکا. ایک طالب کوئی استاد. ایک آدمی کوئی آدمی، یاد تو کر کے آتے نہیں. کوئی آدمی. صغیر چھوٹا. کبیر ایک چھوٹا. ایک نہیں لگانا یہاں پہ. بڑا. صغیر مانے چھوٹا، کبیر مانے بڑا. کبیر مانے بڑا. طویل مانے لمبا. رکیے ذرا رکیے. مسرور مانے خوش. خوشی مت بولیے گا، خوش بولیے گا. کیا بولیں گے؟ خوش. پھر خوشی بات. خوش خوش خوش. ہاں آگے بڑھیے. انا ولد ایک لڑکا. میں ایک لڑکا یا کوئی لڑکا. میں ایک لڑکا ہوں. انا ولد میں ایک لڑکا ہوں. انت رجل تو ایک آدمی ہے. تو ایک آدمی ہے. انا تلمیذ میں ایک طالب علم ہوں. انت مدرس تو ایک مدرس ہے. تو ایک استاذ ہے. تو ایک استاد ہے. انا صغیر میں چھوٹا ہوں. انت کبیر میں چھوٹا ہوں. انت کبیر میں بڑا ہوں. تو بڑا ہے. انت تو بڑا ہے. انت کبیر تو بڑا ہے. تو بڑا ہے. انا مسرور میں خوش ہوں. انت مسرور تو خوش ہے. هذا قصير. هذا قصير یہ بڑا ہے. بڑا ہے. یہ ترجمہ کرایا گیا تھا آپ کو. یہ ناٹا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من انت تم کون ہو. تم انت کا ترجمہ تم کریں گے. تو سے کیجئے. تو سے جی. انت کا ہاں. من انت تو کون. بلکہ اور کھول کے اس کو ترجمہ کریں گے. سنیے اور اچھے سے ترجمہ کیجئے. من انت تو ایک مرد کون ہے. من انت تو ایک مرد کون ہے. انت اس شخص کو بولیں گے جو کیا ہو، مرد ہو، عورت نہ ہو. من انت ہاں. من انت کس کو بولیں گے؟ مذکر کو بولیں گے یا مؤنث کو؟ تو ایک کون مرد ہے. ایک منٹ رہنے دی، مرد چھوڑ دی. یہ بتائیے مذکر کو بولیں گے یا مؤنث کو بولیں گے؟ انت مذکر کے لیے استعمال. مذکر کے لیے بولیں گے. ٹھیک ہے کیجئے. من انت تو کون ہے. من انت تو کون ہے. انا ولد میں ایک لڑکا ہوں. انا تلمیذ میں ایک طالب علم ہوں. انا رجل میں ایک آدمی ہوں. هل انت مدرس کیا تو ایک مدرس ہے. لا کیا تو ایک استاد ہے. انا تلمیذ کیا تو ایک استاد ہے. لا نہیں. انا تلمیذ میں ایک طالب علم ہوں. هل انت صغیر کیا تو چھوٹا ہے. نعم ہاں. انا صغیر میں چھوٹا ہوں. هل انت طویل کیا تو لمبا ہے. لا نہیں. انا قصیر میں ناٹا ہوں. من مسرور کون خوش ہے. انا مسرور میں خوش ہوں. تمرین. رک جائیے. جی عثمان بھائی تمرین کریں گے آپ جلدی سے کیجئے. تمرین. انا ولد میں ایک
لڑکا ہوں. هذا مسرور, یہ خوش ہے. انا تلمیذ, میں ایک طالب علم ہوں. کوئی نیا بنائیے اوپر جو پڑھ, او اللہ کے بندے, کوئی نیا بنائیے جو اوپر پڑھ کے آئے وہی کیوں بنا رہے. انا کبیر بول دیجیے, سمجھ لیں. ہاں انت مدرس, تو ایک استاد ہے. ذالک رجل, وہ ایک آدمی ہے. انت قصیر, تو ناٹا ہے. اب چلیے الدرس الثالث پڑھیے گا. جی ہو گیا. ہاں جی الدرس الثالث پڑھیے گا, سب پڑھیے گا ساتھ میں. الدرس الثالث جی پڑھیے, میں پڑھا رہا ہوں. الدرس الثالث, تیسرا سبق. جی تیسرا سبق. واقف, واقف, کھڑا. کھڑا بولیے, کھڑا. واقف, کھڑا. کھڑا بڑا. کھڑا نہیں جانتے, کھڑا جو ہوتا ہے آدمی. کھڑا, جی جی. ہاں. جالسن, بیٹھا. جالسن, بیٹھا. ہاں دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں, واقفن, کھڑا ہونے والا, ٹھہرنے والا. اور جالسن, بیٹھنے والا. مفتوحن, مفتوح, اتنا دیر میں کیوں بولتے ہیں, آواز دیر سے آتی کیا. مفتوحن, جالسن, بیٹھا, بیٹھنے والا. ہاں. مفتوحن, مفتوح, کھلا ہوا. کھلا ہوا. جدیدن, جدید, نیا. نیا. قدیمن, قدیم, پرانا. پرانا. مفیدن, مفید, فائدہ مند. فائدہ مند. سکسیسفل. جیدن, سکسیسفل. جیدن. جید, عمدہ. عمدہ. ہاں عمدہ یعنی اچھا. ردیئن, اچھا. ردیٌ, ردیئن, یہاں پر یا نہیں ہے, یا کے اوپر حمزہ ہے. ردیئن پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے. ہاں گھٹیا. الدرس الثالث, تیسرا سبق. واقف, کھڑا, کھڑا ہونے والا. جالس, بیٹھا, بیٹھنے والا. مفتوح, کھلا ہوا. جدید, نیا. قدیم, پرانا. مفید, فائدہ مند. جید, عمدہ, اچھا. ردیء, گھٹیا, بیکار. آگے پڑھیے گا, ترجمہ کیجیے گا. جی التلمیذ واقف, کھڑا. التلمیذ واقف, کھڑا ہوا طالب علم. ایسے نہیں, پہلے طالب علم کا ترجمہ کیجیے. التلمیذ طالب علم, واقف کھڑا ہے. کیا بولیں گے. اچھا. التلمیذ طالب علم, واقف کھڑا ہے. ہاں طالب علم کھڑا ہے. اسی طرح ترجمہ کیجیے. المدرس جالس, المدرس استاد. جالس, بیٹھا ہوا. ہاں ٹھیک ہے. اب پورا ترجمہ کیجیے. بیٹھا ہے. استاذ بیٹھا ہے. جی ٹھیک ہے, استاذ بیٹھا ہے. استاد بیٹھا, استاد بیٹھا ہے. الولد, لڑکا. صغیر, چھوٹا, چھوٹا لڑکا, ایک چھوٹا لڑکا. پھر ویسے ترجمہ کیوں کرتے ہیں, سیدھا سیدھا ترجمہ کیجیے. سیدھا سیدھا, جی سیدھا سیدھا ترجمہ کیجیے. جو پہلے لکھا ہوا اس کا پہلے کیجیے, جو بعد میں لکھا ہوا. الرجل طویل, ایک منٹ رکیے. الولد صغیر, الولد لڑکا. الرجل طویل, رکیے بھائی ذرا رکیے, پیچھے آئیے. الولد لڑکا, صغیر چھوٹا, لڑکا چھوٹا ہے. لڑکا چھوٹا ہے. لڑکا چھوٹا ہے. الولد پہلے لکھا ہوا اس کا پہلے ترجمہ کیجیے. صغیر, صغیر بعد میں لکھا ہوا اس کا بعد میں ترجمہ کیجیے, اور پورا ترجمہ کیجیے. لڑکا چھوٹا ہے. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا, یہ جملہ ہے. جملہ کیا سمجھ رہے ہیں, جملہ ہے یعنی ایک پورا سینٹینس ہے جس کا معنی ہوتا ہے یا نہیں ہے, اس طرح سب میں لگے گا. سمجھ رہے ہیں. جی ہاں کیجیے. الولد صغیر, الرجل طویل, الولد صغیر, لڑکا چھوٹا ہے. الرجل طویل, آدمی لمبا ہے. التلمیذ مسرور, طالب علم خوش ہے. الطفل قصیر, الطفل قصیر, بچہ. طفل کے معنی کیا ہے. بچہ, بچہ, چھوٹا بچہ. ناٹا ہے.
ہاں بچہ ناٹا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے الباب ٹھیک ہے آگے بڑھیے. الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے. الکرسی جدید کرسی نئی ہے. المکتب قدیم میز پرانا ہے. الکتاب مفید کتاب فائدہ مند. القلم جید قلم نیا ہے. جید مانے کیا بتائے گا؟ عمدہ. عمدہ ہے. ہاں جید عمدہ نہیں جید عمدہ. القلم جید قلم عمدہ ہے. الورق ردیء کاغذ بیکار ہے گھٹیا ہے. ہاں دیکھیے ایک بات سمجھیے گا ذرا، رکیے رکیے ذرا. جی اوپر بتایا تھا آپ کو واقفن کھڑا، یہاں پر ہے کا ترجمہ نہیں کیے تھے. جالسن بیٹھا ہے کا ترجمہ نہیں کیے تھے. مفتوحن کھلا، تو صرف ان سب کا ترجمہ تنہا تنہا کیے تھے. مفرد کیا ترجمہ کیے تھے؟ سب کا تنہا تنہا ترجمہ کیے تھے، مفرد کیے تھے. سمجھ گئے؟ لیکن اس سے پہلے جب آپ نے ملا دیا ہے التلمیذ المدرس ان سب کو، تو اب یہ اکیلا نہیں رہا، اب یہ ایک جملہ بن گیا. کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا. ہاں جس کو انگلش میں بولتے ہیں سینٹینس، مطلب جس میں ہے لگے گا یا نہیں لگے گا، جس میں پوری بات پتہ چلے گی. سمجھ گئے؟ ادھورا جملہ ادھوری بات نہیں رہے گی بلکہ پوری بات پتہ چلے گی. اس میں اس لیے سب میں ہے لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے. جب دونوں کو ملا دیں گے التلمیذ واقفن، تو اوپر جو تھا وہاں پر ہے نہیں لگایا تھا کیونکہ وہ اکیلا تھا. سمجھ گئے؟ اکیلا تھا. ہاں اس کو مفرد بولتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے یہ پورا جملہ جو دونوں مل کے آ رہے جملہ ہے، جملہ میں ہے یا نہیں کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو جملہ ہے یہ سب کیا ہے والا جملہ ہے. اگر یہاں پر نہیں کا لفظ لگا دیں گے لیسا یا لا، وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ نہیں والا جملہ ہو جائے گا. جی تو یہ ہو گیا. اب آگے آپ ترجمہ کریے تلمیذ اور تلمیذ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی اسم یا تو اس کے اوپر آخر میں تنوین لگا ہوا ہوگا یا اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہوگا. یہی دو حال ہوتا ہے اور کوئی نہیں. سمجھیں؟ جو بھی اسم ہوگا اس کے آخر میں لاسٹ میں تنوین لگا ہوا ہوگا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا شروع میں الف لام لگا ہوا ہوگا. دیکھیے دونوں آپ کو بتایا گیا. یہاں پر تلمیذ میں آخر میں لاسٹ میں تنوین لگا ہوا ہے اور التلمیذ کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے نا. جی تو اب دونوں کے معنی میں فرق ہے، دونوں کا معنی ایک جیسا نہیں. تلمیذ کا معنی کریں گے ایک طالب علم، کوئی طالب علم. ٹھیک ہے؟ اور التلمیذ کا ترجمہ کریں گے طالب علم بس. سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں یہ فرق یاد رکھیے گا. کہاں پر تنوین لگا ہوا ہے، کہاں پر الف لام لگا ہوا ہے. جہاں تنوین لگا ہوا ہو کہیں بھی آ جائے وہاں پر ایک یا کوئی کا ترجمہ کریں گے، اور جہاں پر تنوین نہیں لگا ہوا ہوگا تو وہاں پر آپ ایک اور کوئی کا ترجمہ نہیں کریں گے، ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے. اب کیجیے گا ایک ایک کر کے. اس 3 لائن میں آپ کو صرف یہی بتایا جائے گا. تلمیذ طالب علم یا کوئی طالب علم. کرتے رہیے. تلمیذ طالب علم. تلمیذ لکھا ہوا ہے. ولد اوہ التلمیذ لکھا ہوا ہے نا. التلمیذ پہلا التلمیذ طالب علم یا کوئی طالب علم. پھر سے ترجمہ کیجیے شروع سے. التلمیذ طالب علم. ہاں ولد ایک لڑکا یا کوئی لڑکا. الولد لڑکا. رجل ایک آدمی یا کوئی آدمی. الرجل آدمی. باب ایک دروازہ یا کوئی دروازہ. الباب دروازہ. کرسی ایک کرسی یا کوئی کرسی. الکرسی کرسی. مکتب میز یا کوئی میز. ایک میز یا کوئی میز. المکتب میز. کتاب یا کوئی کتاب. الکتاب کتاب. قلم ایک قلم یا کوئی قلم. القلم قلم. ورق ایک ورق یا کوئی ورق. الورق ایک کاغذ یا کوئی کاغذ. الورق کاغذ. ٹھیک ہے اور بھی پڑھنا ہے. بس کیجیے. اگلا والا جو ہے دیکھیے ایک بات سنیے. من واقفن اس کا ترجمہ تو آپ کر ہی لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کر لیں گے نا. اس میں تو کوئی چیز ہے نہیں، آپ تو سب کر چکے ہیں. نام کا ترجمہ ہاں، لا کا ترجمہ نہیں، بس یہی. تو من واقفن سے لے کر کے نیچے تک پہلے تو الدرس الثالث کا ترجمہ یاد کیجیے گا پورا، اور من واقفن سے لے کے القلم جید تک پڑھیے گا بھی، اور اس کو زبانی بھی یاد کیجیے گا. کیا کیجیے گا؟
اس کو زبانی یاد کریں گے آپ. اوپر والوں کو پڑھیں گے 10 بار کم سے کم پڑھیں گے, نیچے والے کو پڑھنا بھی ہے, کئی بار پڑھ لینا ہے, اس کے بعد زبانی یاد کرنا. ہاں زبانی یاد کرنا سمجھ کر کے, ٹھیک ہے. ہاں اور قلم اور القلم اس میں آپ جوڑیں گے, ایک ایک کو جوڑیں گے. قلم سے پہلے کیا کریں گے, کیا لائیں گے؟ قلم سے پہلے دیکھیں اس کے بعد والی تمرین دکھ رہی نا, کیا ہے اس کے بعد والی تمرین دیکھیں نا, قلم اور القلم, رجل الرجل, کتاب الکتاب. قلم ہے, اس تمرین کو کرنا ہے, کیسے کریں گے بتائیے؟ دیکھیے ایک بات سمجھیے گا, مبتدا خبر کا مبتدا خبر تو ہے, میں آپ کو مبتدا خبر نہیں بتا رہا ہوں نا, میں تو آپ کو آسانی سے سمجھا رہا ہوں, نحو سے بحث کیے بغیر سمجھا رہا ہوں آپ کو, سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں مبتدا خبر نہیں بول رہا ہوں, معرفہ نکرہ نہیں بول رہا ہوں, یہ سب نہیں بول رہا ہوں. آپ کو دیکھیے, ٹھیک ہے, ایک نیا آدمی جو پڑھا ہوا نہ ہو ان باتوں کو, تو اس کو کیسے سمجھایا جائے گا, اسی طرح سمجھایا جائے. آپ یہ دیکھیے گا, جتنا جملہ آیا ہے اوپر, التلمیذ واقف سے لے کر کے الورق ردیء تک, یہ سب جملہ ہے, ٹھیک ہے, جس کے ترجمہ میں ہے لگتا ہے. تو جملہ کے اندر دو چیز پائی جاتی ہیں. نمبر ایک یعنی پہلا والا جو حصہ ہوگا, جیسے التلمیذ واقف, اس میں پہلا والا حصہ التلمیذ ہے, یہ کیا ہوگا, اس میں الف لام لگا ہوا ہوگا, کیا ہوگا بولیے, الف لام لگا ہوا ہوگا. اور لاسٹ والا جو حصہ ہوگا, دوسرا والا, ہاں دوسرا والا جو حصہ ہوگا, اس میں تنوین لگا ہوا ہوگا. تو ہر جملہ کے اندر دو چیز ہوتی ہے, پہلے والا حصہ میں الف لام لگا ہوا ہوتا ہے, اور دوسرے والے حصے میں تنوین لگی ہوئی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تنوین لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہی کرنا ہے آپ کو, قلم سے لے کر کے نیچے الکتاب تک. قلم میں لاسٹ والے میں تنوین لگا ہوا ہے, تو اب اس کے شروع میں لائیے, کیا لائیے, کیا لائیں گے, معرفہ لائیں گے. کیا لائیں گے, کیا لائیں گے بولیے, آواز آ رہی ہے؟ معرفہ. معرفہ کا مطلب بتا دیتا ہوں چھوٹے سے, جو یعنی مختصراً اور شارٹ کٹ میں یہ کہیے آپ کہ اس سے پہلے یا تو ایسا اسم لائیے جس میں الف لام لگا ہوا ہو, یا ھذا ذالک لائیے. کیا لائیے, ھذا ذالک لائیے. دیکھیے ہاں, تو جو بھی جملہ ہوتا ہے اس کا شروع والا یا تو الف لام سے شروع ہوگا, یا ھذا ذالک لگا ہوا ہوگا وہاں پر, اور لاسٹ والا جو ہوگا دوسرا والا حصہ, جملہ کے اندر دو چیز ہوگی, ایک دو حصہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور دو اسم ہوگا. پہلا والا جو ہوگا اس میں یا تو الف لام لگا ہوا ہوگا, یا ھذا ذالک ھذہ اور تلک لگا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, اور دوسرا والا بہر صورت کیا ہوگی, تنوین لگا, اس کے آخر میں تنوین لگی ہوئی ہوگی. اب دیکھیے گا یہاں پر قلم میں ہم کو دوسرا والا حصہ تو دے دیا گیا ہے, پہلا والا حصہ خالی کر دیا گیا ہے. تو پہلے والا حصہ میں ہم کوئی بھی الف لام والا اسم نہیں لگا سکتے ہیں, یعنی کوئی بھی ایسا نہیں لا سکتے ہیں جس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہو, ٹھیک ہے. تو ہم کو یہاں پر ھذا ہی لانا پڑے گا, یا ذالک لانا پڑے گا, ٹھیک ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے الکتاب قلم, کتاب قلم ہے, ایسا تو نہیں بولیں گے نا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کوئی بھی الف لام والا اسم نہیں لا سکتے ہیں, اس لیے یہاں پر ھذا ذالک سے ہی کام چلانا پڑے گا. القلم, اس کے شروع میں تو آ گیا ہے الف لام والا, اب آخر میں آپ کو تنوین والا کوئی سا بھی لانا ہے. القلم جید, قلم عمدہ ہے. القلم مفید, قلم مفید ہے. القلم قدیم, قلم پرانا ہے. القلم جدید, قلم کیا ہے, نیا ہے. اس طرح کا کوئی بھی لائیے. اب دیکھیے رجل ہے, رجل یہاں پر لاسٹ والا دے دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ والا کیا ہوتا ہے, تنوین کے ساتھ ہوتا ہے, تو تنوین والا دے دیا گیا ہے. اب آپ کو پہلے والا لانا ہے, یا تو الف لام لگا ہوا اسم لانا ہے, ایسا اسم جس کے شروع میں الف اور لام لگا ہوا ہو, یا تو یہ لائیے, یا پھر آپ ھذا ذالک لائیے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر شروع والا لانا ہے. الرجل, یہاں پر شروع میں تو الف لام والا اسم دے دیا گیا ہے, اب آخر میں آپ تنوین والا کوئی سب لائیے. ایسے ہی کتاب میں لاسٹ والا دے دیا گیا ہے تنوین والا, اب شروع والا لائیے آپ, یا تو الف لام لگا کر لائیے, یا ھذا ذالک لگا کر لائیے. ایسے ہی الکتاب ہے, اس کے شروع میں تو الف لام لگا کر کے دے دیا گیا, اب آخر والا لانا ہے آپ کو کیا, تنوین لگا کر کے.